مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ الکرام ابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ اور جی لگا کر کے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ الکرام ابنہ الکریم بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ عرض کیا کر رہا تھا، آپ نے مولا علی مشکل کشا کا مکمل بیان سماعت کیا۔ حضرت علی کے بعد خلیفہ بنے حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ لگ بھگ 6 ماہ خلافت حضرت حسن گزری، اور حضرت حسن نے جب حضرت علی مشکل کشا کہ وہ کرسی خلافت سنبھالی ہے، تو حضرت حسن کے دست پر لگ بھگ 40,000 لوگ دستے بیعت کر چکے۔ اب اگر حضرت حسن چاہتے تو وہ خود ہی ایک پوری حکمراں کھڑی کر دیتے، لیکن انہوں نے حکمرانی کرنا مقصد نہ سمجھا، بلکہ آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں ارشاد فرمایا کہ میرا بیٹا حسن آنے والے دور میں امت کی لڑائی میں صلح کا ایک ایسا ذریعہ بنے گا کہ جس کی وجہ سے 2 فریق آپس میں صلح کر لیں گے، اور اسی بات پر عمل کرتے ہوئے حضرت حسن نے خلافت حقہ راشدہ کی باغ ڈور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دی، کچھ شرائطوں کے ساتھ۔ ابھی آپ انشاءاللہ خلافت سماعت کریں گے، آپ پہلے یہ سن لیں فضیلت اہل بیت اطہار ہے کیا۔ فضیلت اہل بیت اطہار میں کون کون لوگ آتے ہیں وہ آپ نے سماعت کیا۔ مولا علی مشکل کشا، نام بتائیں آپ لوگ۔ مولا علی مشکل کشا، سیدہ فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین۔ سیدہ فاطمہ ہیں خدیجۃ الکبریٰ کی لخت جگر۔ عرض کیا میں نے، آپ نے سماعت کی کہ سیدہ فاطمہ جب شکم مادر میں ہیں تو جنت کے تمام حوروں کی وہ سردار آ کر کے سیدہ فاطمہ کے ولادت باسعادت کی خوشخبری سناتے ہوئے حضرت خدیجہ کو مرحبا کہہ رہی ہیں کہ خدیجہ تمہارے بطن مبارک سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لانے والی، اور سیدہ فاطمہ جب تشریف لائیں تو اپنے آقا کے پرتی پیار دیکھیے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم فاطمہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، جب فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کر دیا، کچھ دوری پر تھا کہ مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا جب جاتے تھے تو نماز میں آنے میں تاخیر ہو جایا کرتی تھی۔ ملاقات کرنے کی غرض سے سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے، واپس آتے تو تاخیر ہو جاتی۔ نبی ارشاد فرماتے، سیدہ جب میں تم سے ملاقات کی غرض سے جاتا ہوں تو مجھے وقت ہو جاتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ کسی طریقے سے تم میرے گھر کے قریب آ جاؤ تاکہ میں تمہارے گھر پہ صبح و شام آیا کروں اور تمہیں دیکھ لیا کروں، میرے کلیجے کو ٹھنڈک مل جایا کرے۔ یہ پیارے سیدہ فاطمہ کے پرتی محمد الرسول اللہ کا عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل بیت اطہار ایک ایسے موقع پر نبی ارشاد فرماتے ہیں مقام جحفہ غدیر خم کے مدینے اور مکے کے درمیان ایک جگہ، وہاں پر کھڑے ہوئے فرمایا وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ۔ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، اے لوگو میں تمہارے درمیان 2 گرا قدر چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ علیہ السلام فدا کا امی و ابی، آپ بتائیں کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ رسول کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان 2 گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک تو یہ
کہ اللہ اس کے رسول کے اوپر جو قرآن مقدسہ نازل ہوئی وہ کتاب، اور دوسری میری اہل بیت، ان دونوں کو سنبھال کے رکھنا، ان دونوں کو اس طریقے سے سنبھال کے رکھنا۔ اذکرکم اللہ اہلی بیتی، اذکرکم اللہ فی اہلی بیتی۔ فرماتے ہیں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک تو وہ قرآن مجید کہ جس پر تم عمل کرو گے تو تمہیں ذریعہ نجات قرآن مجید انشاءاللہ جنت الفردوس میں جانے کا ایک پیغام ملے گا، ایک ایسا سامان کہ جو تمہیں جنت الفردوس میں داخل کرے گا۔ دوسرا میری اہل بیت کہ جس سے تم محبت کرنا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا اہل بیت میں ہیں، جب تشریف لائیں سید الملائکہ جبریل امی سیدہ فاطمہ کے گھر پہ آتے ہیں۔ کبھی سیدہ فاطمہ اگر چکی چلا کر کے پریشان ہوتی ہے، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، چکی چلانا بند کرتی ہے، تو سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں جبریل امی سید الملائکہ تشریف لاتے ہیں اور چکی چلاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، حضرت انس ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سیدہ فاطمہ کے گھر پر حاضری دی، دیکھا سیدہ فاطمہ بیٹھی ہے، چکی چلا رہی تھی کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ حالت نماز میں سیدہ فاطمہ کھڑی ہو گئی نماز ادا کرنے کے لیے۔ کیا دیکھتی سیدہ فاطمہ جب نماز کے لیے کھڑی ہو گئی؟ حضرت انس بیان کرتے ہیں میں نے دیکھا علی مشکل کشا دروازے پر کھڑے ہیں، میں نے دیکھا حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں اے انس دیکھ رہے ہو، عبداللہ ابن مسعود دیکھ رہے ہو، سیدہ فاطمہ وہ ہے کہ جب سیدہ فاطمہ چکی چلا کے تھک جاتی ہے، نمازیں ادا کرتی ہے، اللہ فاطمہ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ چکی چلانا بند نہیں ہوتا بلکہ جبریل کے ذریعے سے سیدہ فاطمہ کی چکی کو چلواتا رہتا ہے۔ یہ اہل بیت اطہار کا مقام ہے۔ اہل بیت اطہار کا مقام اتنا دوبالا کہ مصطفیٰ کائنات علیہ تحیت و ثنا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، جو لوگ اہل بیت سے محبت کریں جنت ان کے لیے، اور جو لوگ اہل بیت سے محبت نہ کرے جنت ان کے لیے نہیں ہے۔ آج لوگوں کا اعتراض ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ خلافت حقہ راشدہ امام حسن نے جب لے لی تو امام حسن کے بعد امیر معاویہ کو جب دیا گیا تو امیر معاویہ کو چاہیے تھا کہ امیر معاویہ حضرت حسین کو خلیفہ بناتے، لیکن حضرت حسین کو خلیفہ نہ بنایا بلکہ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنایا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے، آج لوگ کہتے ہیں جب امیر معاویہ جانتے تھے کہ یزید فاجر و فاسق ہے تو آخر حضرت امیر معاویہ نے آخر اپنے بچے کو بادشاہ کیوں بنایا، آخر اپنے بچے کو خلیفہ کیوں بنایا؟ حضرت آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اصحابک النجومی فبأیہم اقتدیتہم اہتدیتہم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جو جس کے راستے پر جائے گا انشاءاللہ عز و جل اس کے راستے پر وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ اب اس میں عمر کی تخصیص نہیں ہے، اس میں علی کی تخصیص نہیں ہے، اس میں ابو بکر کی تخصیص نہیں ہے، عثمان غنی کی تخصیص نہیں ہے، کسی ایک صحابہ کی تخصیص نہیں ہے، بلکہ نبی تو مجمل ارشاد فرماتے ہیں، نبی مطلق ارشاد فرماتے ہیں، یہ ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے۔ اب اگر کوئی ایسا بد کردار شخص، ایسا رافضی شخص جو صحابہ سے بد عقیدہ ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے عقیدت مند نہیں ہے، اگر اس کا اعتراض یہ ہے کہ امیر معاویہ نے بہت غلط کیا، تو میں آپ کو ایک سوال اور ایک جواب بتاتا ہوں، اس کے بعد اگر سمجھ میں آئے گا تو اس کا ایک سوال ایک جواب اور بتاؤں گا۔ آپ بتائیں لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ امیر معاویہ جانتے تھے کہ میرا لڑکا فاجر و فاسق ہے تو آخر اس کو خلافت کیوں عطا کر دی؟ امیر معاویہ کے ظاہری زندگی میں یزید کا فاجر و فاسق ہونا ثابت نہیں تھا، اس وجہ سے امیر معاویہ اور رہ گئی بادشاہت کی بات، رہ گئی خلافت کے کرسی کی بات، رہ گئے خلیفے کی بات، تو خلیفہ ہونا ایک معمولی چیز ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اگر کوئی بزرگ کا آستانہ ہو تو بزرگ کے آستانے پر بیٹا اپنے باپ کو یا باپ اپنے بیٹے کو جب اپنا انتخاب کرتا ہے، اپنا جانشین منتخب کرتا ہے، تو یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو انتخاب کر دیا تو یہ ایک فعل بد ہے یا کوئی گمراہ فعل ہے، بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی امیر معاویہ خلیفہ بنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے خلیفہ اس وجہ سے نہ بنایا چونکہ امام حسین بچپن میں ہے، امام حسین چھوٹے تھے۔ حضرت
حضرت امیر معاویہ اس شرط پر خلیفہ بنے تھے کہ امام حسن و حسین کو جو بھی ہدیہ مقرر کیا جائے گا، جو بھی امام حسین یا امام حسن شرطیں رکھیں گے، ان شرطوں کو مانتے ہوئے امیر معاویہ چند دن خلیفہ رہیں گے، اور جب یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہوں گے تو یہ خلافت پھر خاندان نبوت میں پہنچ جائے گی، خاندان مصطفیٰ میں پہنچے گا۔ لیکن آخر کار معاملہ یہ ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نزاع کے وقت میں جب اپنے بیٹے کو قریب پاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے یزید، میں تمہیں بادشاہ بناتا ہوں، اور تمہیں بادشاہ اس وجہ سے بنا رہا ہوں، امام حسین ابھی چھوٹے ہیں، جب بڑے ہو جائیں گے تو حقیقت میں خلافت کا اگر کوئی حقدار ہے تو اہل بیت اطہار ہے، لہذا تم اپنی خلافت امام حسین کو دے دینا۔ لیکن جب امیر معاویہ کے انتقال ہوا، امیر معاویہ کے انتقال کے بعد یزید نے اپنے خلافت کی کرسی چھوڑی نہیں، بلکہ اپنے خلافت کی کرسی کو پکڑے رکھا۔ یزید نے لوگوں کو اکٹھا کیا، بیعت کرنی شروع کر دی، اور امام حسین سے بیعت مانگنی شروع کی۔ امام حسن مجتبی نے جو خلافت کی کرسی امیر معاویہ کو عطا کی تھی، امیر معاویہ کو دیا تھا امام حسین سے بیعت کی کوشش، لیکن امام حسین نے بیعت نہ کی۔ امام حسین نے جب بیعت نہ کی، امام حسین ارشاد فرماتے ہیں اگر مجھے بیعت کرنی ہے تو میں اس طریقے سے ایک گھر کے دہلیز کے اندر یا ایک کمرے میں امام حسین بیعت نہیں کرے گا، بلکہ امام حسین اگر امام حسین بیعت کرے گا تو خاندان اہل بیت اطہار کا یہ فرد تمام مجمع کے سامنے بیعت کرے گا۔ اے یزید، اے ابن امیر معاویہ، اگر تو چاہتا میں تیری خلافت تسلیم کر لوں تو تجھے یہ ماننا پڑے گا کہ تو لوگوں کو اکٹھا کر، جب سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں گے تو میں دیکھوں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ آؤ توجہ سے سنو، آپ ارشاد فرماتے ہیں میں لوگوں کے مجمع میں تیری خلافت کا اعلان کروں گا۔ آخر کار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے اقرار کے لیے مجمع کو اکٹھا کرتے ہیں، لیکن اس میں سے زیادہ تر لوگ محب اہل بیت تھے۔ لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ خلافت حقہ راشدہ اگر ملنی چاہیے کسی کو تو امیر معاویہ کے بعد امام حسین کو ملنی چاہیے۔ آخر کیوں نہ ملے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرد مبارکہ ہے کہ جب آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مصطفیٰ کائنات حضرت حسین کے بارے میں سب کچھ جانتے تھے، میرے غیب دان نبی حضرت حسین کی شہادت بھی جانتے، حضرت حسن کی بھی شہادت جانتے ہیں، سب کچھ جاننے کے باوجود بھی مصطفیٰ کائنات نے کبھی یہ دعا نہ کی کہ اے پروردگار عالم میرے حسن کو یا میرے حسین کو اس امتحان سے پاک رکھ، بلکہ انہوں نے دعا یہ کی اے پروردگار عالم جب حسین اتنے بڑے امتحان میں ہو تو حسین کو صبر و استقامت دینا تاکہ مذہب اسلام پر اپنی جان نچھاور کر سکے، مذہب اسلام کی بقا کے لیے اپنے تمام اہل بیت کو قربان کر کے مذہب اسلام پر آنچ نہ آنے دے، مذہب اسلام کی حفاظت کرے، پرچم اسلام کی حفاظت کرے۔ آخر کار امام حسین وہ ہے، امام حسین کوئی معمولی شے نہیں، وہ امام حسین کہ جن کو مصطفیٰ اپنے کندھے مبارکہ پر بٹھال کر مدینے کا سفر کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اے لوگو دیکھو آج مصطفیٰ کائنات ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارکہ پر اگر کوئی بیٹھا ہے تو بیٹھنے والا کون ہے؟ دیکھو لوگ کہتے ہیں نعم المرکب یا محمد الرسول اللہ، اے محمد دیکھ رہے ہو کہ تمہارے کندھے پر سوار ہونے والا کون ہے، تمہارے کندھے پر بیٹھنے والا کون ہے؟ لوگوں نے جب یہ کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے شخص تو نے یہ تو دیکھا کہ میرے کندھے پر بیٹھا کون ہے، لیکن یہ تو دیکھا کہ محمد عربی نے اپنے کندھے پر بٹھالا کسے ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ محمد عربی نے کسے بٹھالا ہے، بیٹھنے والا کون ہے؟ تو نبی کائنات ارشاد فرماتے ہیں یہ میرا وہ حسین ہے کہ قسم خدا کی اگر اس کی ماں فاطمہ سجدے کرتی ہے تو سجدے کرنے کے بعد دعائے خیر کرتی ہے کہ پروردگار عالم رات ایسی لمبی عطا کر کہ سیدہ فاطمہ دل کھول کر سجدہ کرے۔ امام حسین کے بچپن کا عالم ہے، سیدہ فاطمہ سجدے میں ہے، بارگاہ مولا میں دعا کرتی پروردگار آج ایسی لمبی رات کر دے کہ سیدہ فاطمہ دل کھول کر سجدے کر لے۔ پروردگار عالم اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدہ فاطمہ کی وجہ سے راتیں طویل کرتا ہے، لیکن سیدہ فاطمہ کے سجدے پورے نہیں ہوتے۔ صبح ہوتی ہے، سیدہ فاطمہ رونے لگتی ہے، عرض کرتی ہے اپنے بیٹے سے حسین سے اے بیٹے حسین جب روتی ہے سیدنا امام حسین پوچھتے ہیں آخر کیوں رو
رہی امی جان آپ پریشان حال کیوں ہے؟ سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہے میرے لخت جگر میں رات بھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں پروردگار کوئی ایک رات ایسی بنا دے کہ سیدہ فاطمہ دل کھول کر تیری بارگاہ میں تیرے رب کا شکر ادا کر لے، لیکن آج تک ایسی رات نہ آئی کہ سیدہ فاطمہ اپنی ایک سجدے کرنے کے بعد دوسرے سجدے کو مکمل فرما سکے، مکمل کر سکے۔ سیدہ فاطمہ نے 2 سجدے نے کیے۔ امام حسین کہتے ہیں اے میری ماں، اے میری والد محترمہ، تم پریشان نہ ہو، تم میں دیکھ رہا ہوں زمانے سے تم ایک سجدہ کرتی ہو اور ایک سجدے کے بعد صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے، لیکن تیرا بیٹا حسین میدان کرب و بلا میں وہ دوسرا سجدہ کر کے تاریخ میں یہ بات لکھ دے گا، لوگوں کو بتا دے گا کہ اے لوگوں تم لوگ دیکھ لو کہ سیدہ فاطمہ ایک سجدے کرتی تھی، نماز ادھوری رہتی تھی، آج حسین سجدہ کر کے اس نماز کو پوری کر رہا ہے۔ تاریخ یہ تو دیکھے گی کہ سیدہ فاطمہ سجدے کرتی ہیں تو سر اٹھتا ہے، لیکن تاریخ یہ نہیں دیکھے گی کہ اگر حضرت حسین سجدہ کرتے ہیں تو لوگ سجدے میں امام حسین کا سر جاتا ہوا تو دیکھیں گے، لیکن میدان محشر تک امام حسین کا سر کبھی اٹھتے ہوئے کوئی نہیں دیکھے گا۔ سیدہ فاطمہ سجدہ کرتی ہے تو سر جاتے ہوئے بھی دیکھا جاتا ہے، سر اٹھاتے ہوئے بھی دیکھا جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے وہ لاڈلی جنت، وہ تمام جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ کون ہے کہ جن کی بارگاہ میں جبریل آئے تو اس طریقے سے عرض کرے اے سیدہ فاطمہ اگر آپ کی اجازت تو میں آپ کے گھر میں آ جاؤں، اگر حسنین کریمین کبھی پریشان حال ہو تو اللہ کی بارگاہ سے یہ حکم ہو کہ جاؤ اے جبریل تم جاؤ، یہ بارگاہ رسول اللہ ہے، بارگاہ امام حسین ہے، خاندان اہل بیت طاہر ہے، ان کی بارگاہ میں جا کر کے ان کا دل بہلایا کرو، جاؤ میں نے تمہیں ان کا غلام بنایا، اور ایسا ویسا غلام نہیں بلکہ ایسا غلام کہ قسم خدا کی تاریخ میں آج تک نہیں ملتا کہ اہل بیت اطہار کا کوئی غلام ایسا ہو کہ جو تمام فرشتوں کا سردار ہو۔ آج تک کبھی ایسی تاریخ نہیں ملتی کہ اگر درجی بھی بنایا جائے تو جبریل امی کو بنایا جائے، اگر امام حسین روئے چپ کرانا ہو تو جبریل امی آئے، اگر امام حسین روئے کپڑوں کے لیے تو جبریل امی جنت سے کپڑے لے کر کے آئے، اگر سیدہ فاطمہ آپ اندازہ لگائیں سیدہ فاطمہ وہ سیدہ فاطمہ کہ جن کے پردے کے بارے میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے میری بیٹی فاطمہ جنت الفردوس میں ملأ اعلیٰ میں اس جگہ کہ جہاں سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ 70,000 کنیزیں ہوں، 70,000 کنیزیں اور پل صراط سے گزرنے کا عالم ہو، تو سید الملائکہ جبریل لوگوں کو اعلان کریں کہ لوگوں اپنے سروں کو جھکا لو، سردار جنت محمد عربی کی لخت جگر سیدہ فاطمہ تشریف لا رہی، اے لوگوں اپنے چہرے کو نیچے کر لو، اپنی نگاہیں جھکا لو، سیدہ فاطمہ تشریف لا رہی۔ اور سیدہ فاطمہ اس طریقے سے تشریف لائیں کہ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں پل صراط سے ایسے گزریں کہ کسی کو محسوس نہ ہو کہ کون گزر گیا۔ یہ مقام و مرتبہ یہ الٹا پھستا چلا جا رہا ہے۔ آپ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام ومنہ الکریم مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا خطاب زہرا بطول ہے، عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرماتے ہیں اپنی امت کے لیے، ایک غار کا نام ہے غار سجدہ۔ ایسے پتھر وہاں ہیں، ایسے پتھر نوکیلے پتھر کی تاریخوں میں ملتا ہے کہ جب آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنے کی غرض سے وہاں جاتے ہیں تو ایسے پتھر آج تاریخوں میں ملتے ہیں کہ اس پر ہاتھ پیر رکھنا مشکل ہو جائے،
وہاں محمد عربی سجدہ کر کے امت محمدیہ کے لیے دعائیں کرتے. واقعہ ہے کہ محمد عربی اس غار سجدے میں تشریف لے گئے، اور اس غار سجدہ میں اس وجہ سے تشریف لے گئے، جبریل نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے. نبی رونے لگے، روتے 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 ڈھارے بندھائی، اتنا روئے کہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار میری امت کو بخش دے. لیکن جب رونا اور بے اضطرابی بڑھ گئی تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے توشہ لیا اور غار سجدہ میں چلے گئے. جب اس غار سجدہ میں گئے، مصلی بچھایا، سجدے میں چلے گئے. 3 دن گزر گیا، صحابہ ہیں پریشان ہیں، محمد عربی کہاں چلے گئے؟ مدینے کی گلیاں سونی ہو گئی، نبی جس طرف سے نکلتے تھے وہ علاقہ، وہ گلی معطر ہو جایا کرتی تھی، خوشبوؤں سے مہک اٹھتی تھی. 3 دن ہو گئے، کسی نے مصطفیٰ کو نہ دیکھا. صحابہ تلاش کر رہے ہیں محمد عربی کہاں چلے گئے. آخر کار پتہ کرتے کرتے لوگوں سے پوچھا ہے لوگوں تم نے کہیں میرے نبی کو دیکھا ہے؟ لوگوں کا بیان ہے، کہا میں نے نبی کو نہیں دیکھا. کون نبی؟ کہا نہیں دیکھا. کون نبی؟ کہا وہ کالی زلفوں والا کہ جس کے چہرے کی تاب سورج و چاند میں بھی نہ ہو. ایسی خوبصورت چہرے والا کہ جب چلے تو یقیناً ایسا محسوس ہو کہ سورج کو روشنی اس چہرے سے مل رہی ہو. ایسا معمر شخص، ایسا برگزیدہ رسول کہ جس کے صدقے میں پوری کائنات کو خوبصورتی عطا کی جائے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج 3 دن ہو گئے نہیں ملے. ایک چرواہے سے پوچھا کیا تم نے محمد عربی کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں میں نے دیکھا ہے، یہ بغل میں غار ہے، اس میں دیکھا ہے ایک رونے والا رو رہا ہے جس کے رونے کے اضطرابی رونے سے درد بھری آواز سے میرے جانوروں نے چرنا بند کر دیا. کہا کون ہے؟ کہا یہ نہیں جانتے کون ہے. کہا اگر اتنی پیاری آواز ہے تو یقیناً وہ محمد عربی ہوگا. سیدہ فاطمہ کو بتایا گیا، سیدہ فاطمہ جیسے سنتی ہیں اپنے مصطفیٰ کو، اپنے محبوب کو، اپنے نبی کو، اپنے والد گرامی کو دیکھا نہیں ہے. 3 دن کا عرصہ گزر گیا، تشریف لے جانے کے لیے تیار، جلدی سے چادر تطہیر اٹھائی اور اپنے جسم مقدس پر لپیٹ لیا. لپیٹنے کے بعد اپنے والد گرامی کی طرف سفر کرتی ہیں، آگے بڑھتی ہے. غار میں پہنچی، غار سجدہ میں. فرمایا ابا جان وہ چہرہ جو میں دیکھ کر کے اپنے کلیجے کو ٹھنڈک محسوس کرتی تھی آج 3 دن ہو گیا نہیں دیکھا. یا رسول اللہ چہرہ اٹھائیے، فاطمہ کی کلیجے کو ٹھنڈک پہنچائیے. یا رسول اللہ کیا آپ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے پیار نہیں کرتے؟ وہ فاطمہ کہ جن کے بارے میں آپ کبھی یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یا رسول اللہ آج فاطمہ آپ کی بارگاہ میں کڑی ہے. اے ابا جان اپنے سر کو اٹھائیے. رسول اللہ ارشاد فرماتے فاطمہ آج تیری محبت ایک طرف ہے، اگر مجھے کسی کا غم ہے تو صرف اپنی امت کا غم ہے. سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہیں. یا رسول اللہ علیہ السلام اگر تمام معمر شخصوں کی بات کی جائے تو معمر شخصوں میں جو مقام اللہ نے ابو بکر صدیق کو عطا کیا ہے وہ ابو بکر صدیق ان مقام و مرتبے کے صدقے میں آقا کے تمام امتیوں کے معمر شخصوں کی بخشش کے لیے رب کی بارگاہ میں دعائے بخشش کرتا ہے. حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عمر کی جتنی عمر ہے اس عمر کے موافق جتنے بھی امت محمدیہ آتے عمر اپنی تمام نیکیوں کو امت محمدیہ پر نچھاور کر رہا ہے. علی ارشاد فرماتے محمد عربی علی نوجوانان جنت ان تمام لوگوں کے تمام گناہوں کو معاف کروا کے اپنے نیکی رب کی بارگاہ میں قربان کرتا ہے امت محمدیہ کو بخش دیا جائے. امت محمدیہ کے لیے اپنے تمام نیکیوں کو بارگاہ رسول اللہ میں حضرت علی بھی قربان کر رہے ہیں. حضرت سیدہ فاطمہ کہتی ابا جان تاریخ گواہ ہے آج تک
غربت کی زندگی میں نے کاٹی ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے چکیاں چلائی ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے آٹے گوندے ہیں، میں نے اپنے ہاتھوں سے لکڑیاں چلائی ہے، اپنے ان منہ سے میں نے ان آگ کو پھونکا ہے کہ جن آگوں کو پھونکنے کے بعد میرے چہرے پر کبھی اتنی تپش محسوس ہوتی تھی کہ میں محسوس کرتی تھی کہ میرا چہرہ جل گیا، لال ہونے لگا، سرخ ہونے لگا ہے۔ لیکن یا رسول اللہ، آج وہ سیدہ فاطمہ اتنی غربت میں زندگی گزارنے کے بعد اگر کچھ طلب کرتی ہے تو بارگاہ مولا میں صرف یہ مانگتے کہ پروردگار میرے والد گرامی کی امت کی بخشش فرما دے، کچھ نہیں مانگتی ہوں۔ والد گرامی آخرکار پھر بھی چہرہ نہ اٹھاتے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہیں، ابا جان آج تک میرے چہرے کو کسی مہر و مہ نے بھی نہ دیکھا، میرے بالوں کی سیاہی کو آج تک جبریل امی سید الملائکہ نے بھی نہ دیکھا، فرشتوں نے بھی نہ دیکھا۔ اے پروردگار عالم، اے اللہ کے محبوب، آپ اپنے سروں کو اٹھائیے۔ اگر آپ اپنے سر کو نہیں اٹھاتے ہیں تو سیدہ فاطمہ اپنے چادر تطہیر کو آج رب کی قدرت میں، رب کی بارگاہ میں اپنے چادروں کو پیش کرتی ہے کہ پروردگار فاطمہ کے پردے کی لاج رکھ لے۔ یہ لے، سیدہ فاطمہ کا ہاتھ ابھی چادر تطہیر تک پہنچا ہی تھا کہ سید الملائکہ جبریل امی تشریف لائے، بارگاہ عرض گزار ہے، اے پروردگار اے محبوب، اللہ آپ کو سلام عرض کرتا ہے اور یہ بشارت دیتا ہے کہ سیدہ فاطمہ سے کہہ دو، اے محمد عربی سیدہ فاطمہ کے دوپٹے کو پکڑ لو، سیدہ فاطمہ کہیں اپنے پردے کو ہٹا نہ دے۔ قسم خدا کی اللہ ارشاد فرماتا ہے، سیدہ فاطمہ کے پردے کے صدقے میں امت محمدیہ کی بخشش کا پروردگار عالم نے وعدہ فرما لیا۔ مصطفیٰ خوش ہوتے فوراً نبی کائنات سیدہ فاطمہ کے چادر کو ہاتھوں میں پکڑ لیتے، فاطمہ اپنے پردے کو وہیں رکھو۔ وہ فاطمہ کہ جب سیدہ فاطمہ کے وصال کا وقت قریب ہو تو سیدہ فاطمہ عرض کریں پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ پروردگار آج تک میرے چہرے کو، میرے بالوں کی سیاہی کو کسی نے نہ دیکھا، میری خواہش ہے کہ اگر میری روح قبض کر تو اپنی قدرت سے قبض کر لے، اسرائیل کو نہ بھیج، چونکہ میں چاہتی ہوں کہ میں سب سے پردہ گو ہوں تو سب سے پردہ باقی رہے میرا۔ آپ اندازہ لگائیں وہ سیدہ فاطمہ کی جن کے مقام پر پوری دنیا کے عورتوں کی عزت قربان، وہ سیدہ فاطمہ کہ جن کے اوپر تمام کنیز فاطمہ کی جانیں نچھاور ہو جائیں، ساری امت محمدیہ کی تمام جانوں کی قربانی سیدہ فاطمہ کے اوپر نچھاور ہو جائے، وہ مقام و مرتبہ سیدہ فاطمہ کا کہ آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی جو غربت میں کاٹی، سیدہ فاطمہ ہیں پیدائش کے کچھ دنوں کے بعد نبی کی بارگاہ عظمت میں اندازہ لگائیں اس سے کہ مصطفیٰ کے اس بچی سیدہ فاطمہ کا مقام کتنا دوبالا ہے، کتنا بلند و بالا۔ اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیں۔ سیدہ فاطمہ ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنی ظاہری زندگی میں دھیرے دھیرے عمروں میں بڑھ رہی ہیں۔ کچھ عورتیں قریش کی حاضر ہوئیں بارگاہ رسول اللہ میں اور کہا کہ اے محمد عربی، ہمارے یہاں شادیوں کا ماحول ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی بچی سیدہ فاطمہ کو ہمارے شادی کی تقریب میں دعوت کے طور پر بھیج دیں تو بہت زیادہ میرے لیے خوش نصیبی ہوگی۔ لوگوں کا ارادہ کیا ہے؟ ارادہ یہ ہے کہ وہ محمد عربی جو اپنے آپ کو نبوت کے دعوے دار کہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ میں تمام نبیوں کا سردار بن کر کے آیا ہوں، آج اس کی بچی کا مذاق اڑایا جائے، آج اس کی بیٹی کا مذاق اڑایا جائے۔ لیکن یقیناً جس کی عزت کی حفاظت پروردگار عالم کرے، کوئی مائی کا لال اس کی عزت کو نیلام نہیں کر سکتا، چونکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ عزت و ذلت کا اختیار صرف پروردگار عالم کو ہے، باقی کسی کو نہیں۔ اللہ جس کی عزت کی حفاظت خود فرمائے تو اس کی عزت کو کوئی نیلام نہیں کر سکتا۔ سیدہ فاطمہ
کہ اس دعوت کو مصطفیٰ نے قبول فرما لی۔ جب وہ لوگ چلی گئیں کہا ٹھیک ہے تم لوگ چلو، میں ابھی سیدہ فاطمہ کو تیار کر کے بھیجتا ہوں۔ محمد عربی سیدہ فاطمہ سے پوچھتے ہیں اے میری لخت جگر، اے میرے جگر کے ٹکڑے، میں نے تمہاری دعوت ان کو اور سرداران قریش کی ان مہذب عورتوں کے سامنے قبول کر لی ہے، کیا تم وہاں جانا پسند کرو گی؟ وہاں جانا پسند کرو گی؟ مصطفیٰ کائنات جب یہ پوچھتے ہیں سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہیں ابا جان آپ تو دیکھتے ہیں کہ میرے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے پہننے کے لیے، میرے پاس تو بادشاہانہ شاہی لباس نہیں ہے، میں کیا منہ لے کر کے جاؤں گی؟ نبی کائنات ارشاد فرماتے ہیں اے سیدہ فاطمہ تم یہ نہ دیکھو کہ تمہارے پاس شاہانہ لباس نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو۔ دنیا میں تمہارا مقام کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ملائے اعلیٰ میں جنت میں وہ مقام رکھا ہے جو کسی کا نہیں ہے۔ تم پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری عزت کی حفاظت فرمائے گا۔ سیدہ فاطمہ کہتی ابا جان اگر آپ کی خواہش ہے تو ٹھیک ہے میں تیار ہوں جانے کے لیے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا تیار ہو جاتی ہیں، اپنے ان پھٹے ہوئے چادروں کو اپنے جسم مقدس سے لپیٹتی ہے، اپنے تمام اعضاء جسم کو چھپانے کے بعد اسی چادر میں لپٹی ہوئی جیسے گھر سے باہر نکلتی ہے۔ ادھر سید الملائکہ جبریل امی بارگاہ رسول اللہ میں تشریف لائے، محمد عربی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے محمد عربی، اے اللہ کے مقدس نبی، اللہ آپ کو سلام و کلام کے بعد فرماتا ہے سیدہ فاطمہ کو گھر سے بدا کرنا، رخصت کرنا تمہارا کام ہے۔ اے محمد عربی اب سیدہ فاطمہ اور محمد الرسول اللہ کی عزت بچانا پروردگار عالم کا کام ہے، تم صرف اپنی بچی کو بھیجو، دیکھو محمد کی عزت اللہ کس طریقے سے بچاتا ہے۔ آخرکار ادھر سے سید الملائکہ جبریل امی کے حکم سے اللہ تبارک و تعالی نے جنتی تمام حوروں کو سیدہ عائشہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے اردا گرد لگا دیا، اور ایسا لگایا کہ تعظیم و تکریم کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا آگے چل رہی ہے۔ اب لباس ایسے ہے، ابھی جب وہاں سے نکلی تھی تو وہ پھٹے ہوئے لباس کہ جن میں 72 پیوندے ہیں، جن کو بار بار سلا گیا ہے، جن کو بار بار پھٹنے کے باوجود بھی سلنے کے بعد اپنے جسموں کو چھپانے کے قابل چادر بنائی گئی ہے، وہ چادر تطہیر کہ جن پردوں کے صدقے میں، جن کے ان پھٹے ہوئے چادروں کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی یہ وعدہ فرما لے کہ سیدہ فاطمہ کے چادر کی برکت سے امت محمدیہ کی امت کی بخشش فرما دی جائے گی۔ وہ پھٹی ہوئی چادر سیدہ فاطمہ لے کر کے آگے بڑھ رہی ہیں، دیکھتے کیا ہیں کہ جبریل امی کے حکم سے پروردگار عالم نے اللہ تبارک و تعالی نے جو جبریل کو حکم دیا ہے جبریل جنت سے تمام ان بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں اور ان بڑی بڑی سرداروں کو لے لو جو حوروں کی سردار ہیں، ان کو لے لو اور حضرت سیدہ فاطمہ کے خدمت میں حاضر کر دو۔ سیدہ فاطمہ کے خدمت میں حاضر ہیں، جنتی لباس پہنا دیا گیا ہے، زرق و برق تیار ہو کر کے سیدہ فاطمہ جب تشریف لاتی ہے تو لوگ دیکھ کر کے حیران و پریشان ہے، آخر محمد عربی کے پاس تو مال و متاع نہیں ہے لیکن اپنی بیٹی کو سجایا کیسے ہے، اس طریقے سے کیسے سجایا، اتنا خوبصورت لباس ملا کہاں سے، اتنے زر و جواہرات ملے کہاں سے؟ سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہے اے لوگو دیکھو سیدہ فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ آ گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جبریل کے ذریعے سے ان تمام کنیزوں کو حکم دیتا ہے اے کنیزوں سیدہ فاطمہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب وہاں پہنچتی تو سارے لوگ تعظیم میں کھڑی ہو گئی، ساری عورتیں عزت میں کھڑی ہے، تکریم بجا لائی۔ جب تکریم بجا لانے کے بعد ان کے چہرے افق ہو گئے، چہروں پر سرخیاں دوڑنے لگی۔ ارادہ یہ تھا کہ جب سیدہ فاطمہ آئیں گی تو مذاق اڑایا جائے گا، لیکن مذاق کی حالت تو دور ہو گئی، اب یہاں تعظیم کے لیے کھڑا کیا جا رہا ہے۔ اے لوگو کھڑے ہو جاؤ، جنت میں ملائے اعلیٰ کی سردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آ رہی ہے، محمد عربی کی بیٹی آ رہی ہے۔ جب سارے لوگ تعظیم میں کھڑے ہو گئے، سیدہ فاطمہ آگے بڑھی، لوگوں نے پوچھا اے سیدہ فاطمہ یہ بتاؤ تمہارے پاس یہ کپڑے کہاں سے آئے، یہ کپڑے کہاں سے آئے؟ کہا میرے والد گرامی نے دیے، کہا میرے والد گرامی نے دیے۔
کہا تمہارے والد گرامی کو کس نے دیا؟ تو کہا میرے والد گرامی کو جبریل نے دیا۔ سبحان اللہ۔ کہا جبریل کو کس نے دیا؟ تو کہا جبریل کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجا ہے، یہ جوڑا جنتی ہے اور میں تم تمام عورتوں کی سردار جنتی تمام جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ ہوں۔ بہت ساری عورتیں وہاں سیدہ فاطمہ کی اس تعظیم کو دیکھنے کے بعد ایمان لے آتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں مقام نبوت ایسی ہے کہ اگر بات پڑ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ جنتی حوروں کو خدمت کے لیے بھیج دیتا ہے۔ امام حسین وہ ہے، امام حسین کی ماں وہ ہے کہ جب وہ خاندان ہے کہ جس خاندان کی غلامی جبریل امی کرتے ہو۔ ذرا سوچو اگر وہ مصطفیٰ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جاننے کے باوجود مکے میں بیٹھ کر کے مدینے میں بیٹھ کر کے امام حسین کی شہادت کی بشارت دے سکتے ہیں تو مصطفیٰ یہ بھی دعا کر دیتے کہ پروردگار عالم میرے بچے حسین سے یہ امتحان نہ لے، میرے لخت جگر سے یہ امتحان نہ لے۔ لیکن حسین کے بارے میں کبھی مصطفیٰ نے یہ دعا نہ کی بلکہ یہ دعا کی کہ پروردگار جب تو امتحان لے تو حسین کے پائے استقلال کو لغزش نہ دینا بلکہ ان کو صبر و شکر کے ساتھ اس امتحان میں کامیابی عطا فرمانا، اس امتحان میں کامیابی عطا فرمانا۔ سیدہ فاطمہ سجدے کرتی ہیں تو امام حسین یہ کہتے ہیں امی جان تم پریشان نہ ہو، تمہارا دوسرا سجدہ محمد عربی کا یہ نواسا کر کے دنیا کو بتائے گا کہ میری ماں فاطمہ سجدے کرتی تھی لیکن جب رکعت پوری نہ ہوتی تھی، آج حسین سجدہ کر کے رکعت پوری کر رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں وہ خاندان اہل بیت اطہار ہے، حضرت علی مشکل کشا کے بچے جن کا نام حضرت حسن و حسین ہے، وہ حسن و حسین کہ اگر بچپن میں کبھی کسی چیز کا ضد کر لے تو اللہ تعالیٰ ان کے ضد کو پورا کرے، اور ایسی ویسی ضد نہیں بلکہ اگر کبھی قرآن مقدسہ کے اوپر قدم رکھ کر کھجور بھی کھائیں، شکایتیں پہنچے نبی کی بارگاہ میں تو محمد عربی یوں ارشاد فرمائے اے لوگو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ قرآن پروردگار عالم کا کلام تو صرف کلام ہے، میرا حسین زندہ قرآن ہے، میرا حسین زندہ قرآن ہے۔ آپ توجہ سے سنیں وہ امام حسین کہ جن کی تاریخوں کے بارے میں، جن کی فضیلتوں کے بارے میں پورے قرآنوں میں ہزاروں آیت کریمہ ملے، حضرت علی وہ مشکل کشا کہ جن کے بارے میں ہزاروں آیت کریمہ ملے۔ آپ اندازہ لگائیں قرآن میں ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتا چوتھے پارے میں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی پیاری چیزوں کو رب کی بارگاہ میں قربان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بہت زیادہ خوش رہتا ہے۔ یہ آیت کریمہ حضرت سیدہ فاطمہ کے اوپر نازل ہوئی اور سیدہ فاطمہ کے فضیلت کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ کنیز فاطمہ جو بیٹھی ہیں آج میں دیکھوں گا کہ ان کی قربانیاں کتنی زیادہ ہیں۔ توجہ ہے آپ کی، آپ کے لیے نہیں، یہ پیچھے جو بیٹھی ہیں عورتیں ان کے لیے ہے۔ کس کے لیے؟ پیچھے جو عورتیں بیٹھی ہیں یہ ان کے لیے ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، اے اسلام کی مقدس شہزادیوں سنو غور سے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، عقد مسنون حضرت علی سے ہوا، پہلا دن ہے بدائی کا پہلا دن ہے، اور پہلے ہی دن جب اپنے جہیز کے ساتھ سیدہ فاطمہ علی کے گھر تشریف لے گئی تو توجہ سے سنیں، ایک سائل دروازے پہ آ گیا۔ اس نے سوال کیا کہ اے اہل بیت، ہم تم سے اپنے کپڑوں کے لیے سوال کرتے، ہمارے پاس کپڑا نہیں ہے پہننے کے لیے۔ آج کل کی عورتیں جب عقد ہوتا ہے ہونے کے بعد پہلے دن اگر عورت جاتی ہے تو وہ صبح سے شام تک خالی گھر میں سوتی ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ بچیاں بدا ہو کے جاتی ہیں گھروں پر تو پوری رات پورا دن ان کی ماں جسے ساس کہا جاتا ہے خدمتوں میں لگی رہتی ہے، بھائی کی تمام بہنیں خدمتوں میں لگی رہتی ہیں، مکمل خدمت ہونی چاہیے۔ لیکن دیکھو سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی کو دیکھو، قربان جاؤ سیدہ فاطمہ کی زندگی پر۔ پہلا دن ہے، کہا کہ میرے پاس لباس نہیں ہے، اہل بیت
مجھے کوئی کپڑا پہنا سکتا ہے، میں ننگا ہوں، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ سیدہ فاطمہ کو جو عبا ملا تھا، قیمتی عبا جو جہیز میں ملا تھا، جہیز کا اگر کوئی بھی چیز شوہر اپنی مرضی سے بھی کسی کو دے دینا تو اس پر لڑائی کے بعد کیس تک ہو جائے گا، لیکن قربان جاؤ سیدہ فاطمہ کے اس انداز بیان پر، سیدہ فاطمہ اپنے اس قمیص کو لیتی ہیں اور سائل کو بھیج دیتی۔ توجہ ہے، سائل کو بھیج دیا، سائل لے کے چلا گیا اور لے جانے کے بعد بارگاہ رسول اللہ میں حاضری دی۔ سبحان اللہ۔ کہا یا رسول اللہ، آج تیری بیٹی فاطمہ کا امتحان تھا اور فاطمہ امتحان میں پاس ہو گئی۔ پہلی رات شب ذباب کی رات میں سیدہ فاطمہ صدقہ خیرات کرنے سے کبھی باز نہ آئی۔ اسی وجہ سے تو اہل بیت اطہار کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے کہ اہل بیت وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَيَسِيرًا، فرمایا اہل بیت وہ ہیں کہ جو مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ننگوں کو کپڑا پہناتے ہیں اور بے سہاروں کی مدد کرتے، وہ اہل بیت ہیں، وہ اہل بیت ہیں۔ آپ توجہ سے سنیں، اہل بیت وہ ہیں کہ امام حسین حالت بچپن میں ہیں۔ کب ہیں حالت بچپن میں؟ ایک عورت ہے، لڑکا پیدا ہوتا ہے مر جاتا ہے، لڑکی پیدا ہوتی ہے مر جاتی، انتقال ہو جاتا، زندگی نہیں بچتی۔ محمد عربی کے بارے میں اس نے سنا تھا کہ محمد عربی اگر میرے بچے کے اوپر دعا کر دیں گے تو زندگی بچ جائے گی۔ بچہ پیدا ہوا، نبی کی بارگاہ میں اپنے بچے کو لے کے پہنچی اور کہا کہ اے محمد عربی، عرصہ گزر گیا، ہمارے ہاں 2-3 بچے ہوئے، جب بھی بچے ہوتے ہیں انتقال ہو جاتا ہے، ہمارے بچے نہیں زندہ رہتے، آپ دعا کر دیں کسی بھی طریقے سے کہ میرے بچے کی زندگی بچ جائے۔ سیدہ فاطمہ کا وہ لخت جگر حضرت حسنین کریمین، سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولیں۔ حضرت حسین کمرے میں اندر ہیں، نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بہت ضروری کام سے جا رہا ہوں، میرا نواسا حسین ابھی باہر آئے گا، تھوڑی دیر کے بعد اس سے دعا کروا لینا، اگر وہ سائر شفقت رکھ دے گا اللہ تعالیٰ تیرے بچی کی زندگی بخش دے گا۔ حضرت حسین تشریف لائے، اور حضرت حسین جب باہر تشریف لائے تو اس عورت نے کہا اے نواسے رسول، یہ بچہ آپ کی بارگاہ میں لائی ہوں، نبی نے کہا ہے، آپ کے نبی نے کہا، آپ کے نانا نے کہا ہے کہ حسین سے دعا کروا لینا۔ توجہ ہے، حسین سے دعا کروا لینا۔ یہ تاریخ جا کر کے مابعد کربلا ملتی ہے، آج جو بتا رہا ہوں یہ تاریخ مابعد کربلا جا کر کے ملتی ہے۔ واقعہ بڑا لمبا ہے لیکن ادھر نہیں جانا، مجھے ادھر ہی رہنا ابھی۔ مابعد کربلا بات آئے گی تو پھر اس کا آدھا واقعہ آپ کو سناؤں گا، توجہ سے سنیں۔ کہا تم پریشان نہ ہو، حسین اپنے ہاتھوں کو، اپنے ان ننھے ہاتھوں سے اس بچے کے سر پر ہاتھ پھیر کر دعائیں کرتے ہیں، اور دعائیں خیر کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار آج حسین کی لاج رکھ لے، اس بچے کی زندگی بخش دے۔ حسین کی لاج رکھ لی پروردگار عالم نے، اس بچے کی زندگی بچی، اور ایسی نہ بچی، ایسی زندگی بچی کہ میدان کرب و بلا کے بعد جب دمشق کے قید خانے میں سیدہ فاطمہ کے وہ اہل بیت اطہار، ان کے محب اور ان کے اقربا جب دمشق کے قید خانے میں قید ہوتے ہیں تو اس وقت وہ لوگ توشہ امام حسین بنانے کے بعد وہاں پیش کرتے ہیں۔ یہ تاریخیں وہاں جا کے ملتی ہے، یہ تاریخیں وہاں جا کے ملتی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل بات اگر آگے رہی تو انشاءاللہ پھر سناؤں گا۔ آپ سنیں، وہ امام حسین کہ اگر کبھی امام حسین کو کوئی چیز تحفے میں مل جائے، ایک واقعہ ہے کہ ایک ہرنی کا بچہ ایک اعرابی صحابی رسول کی بارگاہ میں لے کے آ گئے، ایک اعرابی صحابی رسول کی بارگاہ میں لے کے آ گئے۔ حضرت حسن کو اللہ کے نبی نے وہ ہرنی کا بچہ عطا کر دیا، کہا یہ لو، لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت حسین تشریف لے آئے،
فرمایا نانا جان آپ نے حسن کو تو دے دیا، میں تو چھوٹا ہوں، آپ مجھے بھی عطا کریں۔ آپ کو پتا ہے بچپن کی حالت یہ ہے، مجھے بھی عطا کریں۔ نانا حسین کیا کہتے ہیں؟ نانا حسین جب یہ کہتے ہیں اپنے نانا گرامی سے، اے آقا آپ نے حسن کو تو عطا کر دیا، اب مجھے بھی عطا کر دیں۔ تو حضرت حسین کے سوال پر نبی ارشاد فرماتے ہرنی کا بچہ تو ایک ہی تھا جو میں نے حسن کو دے دیا، اب کیا کروں، اب کہاں سے لاؤں؟ تھوڑی دیر حضرت حسین ابھی آنکھوں میں اشک آئے بھی نہیں کہ جبریل حکم دیتے ہیں اس جانور کو، آپ اندازہ لگائیں اس جانور کو کہ اے ہرن تو اپنے دوسرے بچے کو محمد عربی کی بارگاہ میں پیش کر دے، جا اپنی دوسرے بچے کو محمد عربی کی بارگاہ میں خود لے کر کے آ گئی۔ کہا یا رسول اللہ مجھے اپنے بچے کو اپنے تن و بدن سے جدا کرنا تو گوارا ہے، لیکن حسین کے آنکھوں میں آنسو آئے یہ گوارا نہیں ہے۔ جو پیار خاندان اہل بیت سے جانوروں کو ہے، قسم خدا کی اتنا پیار اگر ان جانوروں کو ہو جاتا جو یزیدی کتے میدان کرب و بلا میں حسین کے گردن پر تلوار رکھے تھے، تو قسم خدا کی نبی کے وہ نواسے امام حسین میدان محشر میں ان کے شافے بن جاتے، لیکن انہیں پیار نہ آیا۔ جانوروں کو پیار آتا ہے، نواسے رسول پر ترس جانوروں کو آتا ہے کہ حسین روئے نہ، حسن روئے نہ، حسن پریشان حال نہ ہو۔ جب جانور تو جانور ہے، جب اللہ تبارک و تعالی خود حضرت حسن و حسین کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھے تو ذرا سوچو دنیا کا کوئی لال یا دنیا کا کوئی بندہ یا دنیا کی کوئی مخلوق امام حسین کی آنکھوں میں آنسو کیسے برداشت کرے، کیسے برداشت کرے۔ اللہ تبارک و تعالی کہ وہ مخصوص بندے جنہیں آپ امام حسن و حسین کے نام سے جانتے، حالت بچپن عید کا دن ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امی جان کل عید کا دن ہے، دیکھ رہے ہیں کہ سارے بچے عید کی تیاری کر رہے ہیں، یہ بتائیے ہم لوگوں کو بھی کچھ ملے گا؟ سیدہ فاطمہ رو کر کے عرض کرتی ہیں رب کی بارگاہ میں پروردگار عالم میرے پاس تو اتنا مال و منال نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کو نیا کپڑا دلا سکوں، آخر ان کو کیا دے دوں؟ سیدہ فاطمہ پوری رات اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر عبادت کرتی ہیں، آنکھوں سے اشک جاری ہے۔ جبریل امی فجر کے بعد سید الملائکہ جبریل امی سیدہ فاطمہ کے در دولت پر حاضر ہے، تسلی سیدہ فاطمہ دے رہی تھی کہ بیٹا تمہارا درزی صبح کپڑا لے کر کے آئے گا۔ دروازے سے دستک آئی، دروازے سے جب دستک آئی سیدہ فاطمہ پوچھتی ہے کون؟ جواب آتا ہے اہل بیت کا درجی آیا ہے۔ کیا لے کر کے آیا ہے؟ اہل بیت کے لیے کپڑا لے کر کے آیا ہے۔ سیدہ فاطمہ ان کپڑوں کو لیتی ہے، امام حسین کو دیتی ہے اور کہتی ہے دیکھ پروردگار عالم اپنے بندوں سے کتنا پیار فرماتا ہے کہ حسین کے آنکھوں میں آنسو اللہ تبارک و تعالی خود بھی دیکھنا پسند نہیں فرماتا۔ یہ پیار پروردگار عالم کا حسین کے پرتی ہے۔ حسن و حسین کی محبت اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا کہ اللہ ارشاد فرمائے کہ اے نبی میں اگر تم سے کوئی قریبی چیز مانگوں تو کیا تم دے سکتے ہو؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں پروردگار مجھے سب سے زیادہ پیارا اگر کوئی ہے تو میرے نواسے ہیں، سب سے زیادہ پیارا اگر کوئی ہے تو وہ میرے نواسے ہیں، امام حسن و حسین ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے جان سے بھی زیادہ اپنے ان نواسوں سے پیار کرتا ہوں، جبھی تو آج کل سلسلہ لڑکوں سے چلتا ہے لیکن سیدہ فاطمہ کا سلسلہ حضرت سیدہ فاطمہ سے چلتا ہے۔ آپ نے دیکھا آج کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ مردوں سے شروع ہوتا ہے، لیکن مصطفیٰ جان کائنات کا سید زادوں کا سلسلہ، آل رسول کا سلسلہ اگر تعلق رکھتا ہے تو سیدہ فاطمہ کی طرف سے زیادہ افضلیت رکھتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں وہ سیدہ فاطمہ کہ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارکہ وسلم ارشاد فرمائے فاطمہ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ امت محمد کی بخشش فرمائے گا۔ وہ امام حسین ہے
کہ جن کی آنکھوں میں رب آنسو دیکھنا پسند نہیں فرماتا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے گود مبارکہ میں جب حسین تشریف لائے تو جبریل امی تشریف لائے اور عرض کیا پروردگار عالم تیرے گھر میں اے محبوب آپ کے گھر میں ایک ایسا شخص ایسا بندہ تشریف لا رہا ہے۔ کون؟ امام حسین تشریف لا رہے۔ کیا نام رکھنا؟ ان کا نام حسین رکھنا۔ نام اللہ تعالیٰ خود رکھواتا ہے۔ اس سے پہلے جب حضرت حسن تشریف لائے تو حضرت حسن کے بارے میں جبریل نے عرض کیا ہے پروردگار اللہ تعالیٰ نے حسن کا نام بھی پہلے سے معمور کر دیا۔ نام کیا رکھا؟ ان کا نام شبر رکھنا۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگا اس طریقے سے نام پاک اہل بیت اطہار اللہ تعالیٰ خود رکھ کے دنیا میں بھیجتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں یزید حق پر تھا، یا یہ کہتے ہیں کہ یزید کے ماننے والے یا یزید کو کہتے ہیں یزید کو کافر نہ کہو۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں خاندان اہل بیت کا جو محب نہیں وہ جہنمی ہے، جنت اس کے اوپر حرام ہے۔ وہ جنت تو جنت ہے، جنت کی بو نہیں پائے گا۔ جنت بہت بڑی بات ہے، جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ آپ اندازہ لگائے فیصلے کی بات آئے تو امام حسین و حسن دونوں لوگوں نے ایک مرتبہ ایک تختی لکھی اور اپنی کتابت کو پیش کیا۔ کہا اپنی ماں سیدہ فاطمہ کے پاس، کہا امی جان میں نے خوشخط لکھا ہے، حضرت حسن نے بھی خوشخط لکھی ہے تختی پر، آپ فیصلہ فرمائیں کہ زیادہ خوشخط کس کی اچھی ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹی تھی، تھوڑی دیر سوچتی رہی، پھر فرمایا ایسا کرو یہ فیصلہ میں نہیں سنا سکتی، جاؤ اپنے نانا گرامی کے پاس لے جاؤ، یہ معاملہ نانا گرامی کے پاس لے جاؤ۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نواس رسول دونوں آ گئے۔ ایک واقعہ اور یاد آ رہا ہے، ابھی آپ سنائیں گے۔ نواس رسول تشریف لائے، کہا اے نانا جان یہ بتائیے کہ میری تختی زیادہ اچھی ہے؟ حضرت حسن کہتے ہیں کہ میری تختی زیادہ اچھی ہے۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں جو تمام کائنات کا سردار، ایسا برحق شخص، ایسا برحق رسول، ایسا برگزیدہ رسول کہ جو حکم فرمائے تمام کائنات کے تمام امور کا حکم نافذ کرے۔ لیکن آج بات نواس رسول کی ہے تو حکم نہیں لگا رہے۔ وہ کیا حکم دے رہے ہیں کہ میں اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا، اپنے والد محترم علی کے پاس لے جاؤ۔ توجہ ہے، نبی چاہتے تو خود بھی فیصلہ کر دیتے نا، لیکن انہوں نے فیصلہ نہ کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ جاؤ اس کو علی کے پاس لے جاؤ۔ علی کے پاس آئے، کہا ابا جان میں نے تختی لکھی ہے، یہ دیکھو حضرت حسن نے بھی لکھی ہے، کس کی تختی زیادہ اچھی ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا، اپنی والدہ کے پاس لے جاؤ۔ پھر گم گما کر پھر والدہ کے پاس، سیدہ فاطمہ کے پاس پہنچے تو سیدہ فاطمہ تھوڑی دیر خاموش ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، اے جبریل جاؤ حسن و حسین کے تختی کا فیصلہ تم کرو، جنتی ایک سیب لے جاؤ اور اس کے بعد جنتی سیب کو اچھالو، جس کی تختی پر پورا سیب گرے گا اس کی تختی زیادہ اچھی ہے۔ آپ اندازہ لگائے اگر اہل بیت اطہار کھیلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی جبریل کے ذریعے سے ان کو پیار کرواتا ہے، ان کو کھلاتا ہے۔ تختی لکھی گئی، لکھنے کے بعد فیصلہ کرنے کے لیے جبریل تشریف لائے، جنتی اس پھل کو لائے، وہ سیب لیا، لینے کے بعد آئے، دنیا میں اچھالا، اچھالنے کے بعد کہا اے حسن و حسین تم لوگ دیکھو جس کے تختی پر پورا سیب گرے گا اس کی تختی زیادہ اچھی ہے۔ حضرت حسن و حسین انتظار کر رہے ہیں کہ تختی کے اوپر میرے سیب گرے گا، حضرت حسن کہہ رہے میری تختی زیادہ اچھی ہے، میری تختی پر گرے گا، حضرت حسین کہتے میری تختی زیادہ اچھی ہے، میری تختی پر گرے گا۔ آخرکار کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ حکم فرماتا ہے، اب جبریل نے تو اپنا معاملہ سیب پر چھوڑ دیا، سیب کو بھی گوارا نہیں ہے کہ حضرت حسین کے اگر تختی پر گروں گا حضرت حسن ناراض ہو جائیں گے، حضرت حسن کی تختی پر گروں گا حضرت حسین ناراض ہو جائیں گے۔ سیب پریشان ہے، گرنے ہی والا ہے کہ وہ اپنے سینے کو چاک کرتا ہے اور بتاتا ہے، کہتا ہے کہ ہم خاندان اہل بیت اطہار کے وفادار ہیں، دیکھو آدھا سیب حضرت حسن کی تختی پر، آدھا سیب حضرت حسین کی تختی پر، دونوں کی تختی زیادہ اچھی ہے، نہ کسی کی خراب نہ کسی کی زیادہ
اچھی ہے، دونوں کی تختی زیادہ اچھی ہے۔ حضرت حسن بھی پیارے ہیں، حضرت حسین بھی پیارے ہیں۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں میرا حسن تو سینے سے لے کر کے مصطفیٰ تک مشابہت رکھتا ہے، آگے فرماتے ہیں میرا حسین سینے سے لے کر کے پیر تک میرا مشابہت رکھتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اگر سینے کے اوپر مشابہت محمد عربی حسن ہے تو سینے کے نیچے مشابہت محمد عربی حضرت حسین ہیں۔ جس نے حسن و حسین کو مکمل دیکھا اس نے سمجھو محمد عربی کو دیکھا۔ جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے محمد عربی سے محبت کی، اور جس نے حسن و حسین سے گمان رکھا، بدعقیدہ ہوا، اس نے امام حسین سے محبت نہیں بلکہ ان سے حقیقت میں اس نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ چونکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے ولیوں کے ساتھ اگر تم مخالفت پر کھڑے ہو جاؤ تو یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ سے تم جنگ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو مقام ولایت پر اگر یہ آیت کریمہ نازل ہو کہ اے حسین مقام ولایت یہ ہے کہ اگر اللہ کے ولیوں سے کوئی مخالفت کرے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ جنگ کرنے کا اعلان کرے، ذرا سوچو جس کے صدقے میں، جس کے خاندان کے جوتیوں کے صدقے میں اللہ ولایت عطا فرمائے، ذرا سوچو اس کا مقام و مرتبہ کتنا دو بالا۔ جبھی تو فرماتے ہیں مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ یقیناً اللہ تعالی جب کسی کی قربانی اپنی بارگاہ میں لینا پسند کرتا ہے۔ امیر معاویہ خلیفۃ المسلمین جب بنے تو امیر معاویہ کے اعتراض کو میں نے کہا تھا آپ کو بتاؤں، آپ اعتراض سنیں، دھیرے دھیرے سنیں گے تو زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ اعتراض ہو سکتا ہے آپ سے بھی ہو جائے، ہم سے بھی ہو سکتا ہے، آپ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اعتراض سنیں، لوگوں کا اعتراض ہے کہ امیر معاویہ کی وجہ سے میدان کربلا ہوا۔ حضرت چھوٹی چھوٹی بات اور تھوڑی تھوڑی بات، مختصر باتیں اور بہت کم وقتوں میں۔ آپ نے سنا لوگوں نے اعتراض کیا، رافضیوں نے اعتراض کیا کہ امیر معاویہ کی وجہ سے میدان کربلا کا جنگ ہوا، لیکن نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ کاتب الوحی ہیں۔ کاتب الوحی، وحی نازل ہوتی ہے تو امیر معاویہ لکھتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے امیر معاویہ کے بارے میں اعلان کیا کہ جنگ بدر میں انہوں نے اپنے ایمان کے بارے میں بتایا لوگوں کو کہ میں مسلمان ہو گیا، لیکن تاریخیں یہ ملتی ہے کہ جنگ بدر سے کافی پہلے امیر معاویہ مذہب اسلام کو قبول کر چکے تھے۔ امیر معاویہ وہ شخص ہیں، آپ اندازہ لگائیں، ایک واقعہ سناؤں اور اس کے بعد آپ یہ بھی فیصلہ کریں کہ جو لوگ کہتے ہیں امیر معاویہ کی وجہ سے میدان کربلا ہوا، تو یہ بتائیے کہ امیر معاویہ تو بعد میں ہیں، پہلے میرے مصطفیٰ ہیں۔ پہلے کون ہے؟ میرے مصطفیٰ ہیں۔ حضرت حسین پیدا ہوئے تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ خوش ہو رہے ہیں، جانتے ہیں یہ حسین وہ حسین ہے کہ جو میدان کربلا میں آج تو پیدا ہوا، آج دنیا میں آیا، یہی حسین کو تمہارے امتی اس کے سر کو تن سے جدا کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ حضرت ام سلمہ ہے، حضرت ام سلمہ ہیں، فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ آج نواز رسول تشریف لایا ہے، آپ رو رہے ہیں۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں نے ابھی جبریل کی زبان سے سنا ہے کہ یہ نواز رسول میدان کربلا میں امت محمدیہ اسے قتل کر دے گی۔ کہا کہ اگر قتل ہونا ہے تو آپ کچھ نشانیاں بھی مانگیے۔ اللہ کے نبی نے جبریل سے کہا ہے جبریل یہ بتاؤ کہ کیا تم حسین کے مقتل کی مٹی لا کے دے سکتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ حسین کے مقتل کی مٹی میں ابھی لا کے آپ کو دیتا ہوں۔ میدان کربلا تو بہت دور ہے نہیں، وہ بھی جبریل کے ذریعے، پھر کیا بات ہے؟ اتنی رفتار کہ اگر پلک جھپکے تو سدرۃ المنتہا، اب پلک جھپکے تو بارگاہ رسول اللہ، ہے نا؟ اتنی تیز رفتار، مقتل کی مٹی لائی اور اس کے بعد رسول اللہ کو دے دیا۔ کہا یا رسول اللہ یہ لیجئے۔ میدان کربلا میں جب آپ کا نواز حسین میدان کربلا میں قتل کیا جائے گا تو یہ مقتل کی مٹی خون آلود ہو جائے گی۔ رسول اللہ نے وہ مٹی ام سلمہ کو دے دیا، یہ لو۔
ام سلمہ بیان کرتی ہیں جب حسین وہاں میدان کرب و بلا میں قتل کیے گئے تو یہ مٹی یہاں خون آلود ہو گئی۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں یہ اعتراض کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو میدان کرب و بلا میں شہید ہوئے امیر معاویہ کی وجہ سے، تو پہلے میرے رسول ہے، امیر معاویہ بعد میں ہے۔ اگر رسول کو بشارت پہلے ملی تھی تو رسول چاہتے تو منع کر دیتے نا، لیکن رسول نے نہیں منع کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول بھی چاہتے تھے کہ میرا نواسہ قتل کیا جائے۔ کیا چاہتے تھے؟ چاہتے تھے؟ معاذ اللہ نہیں۔ جواب دیں نہیں، رسول نہیں چاہتے تھے کہ میرا نواسہ میدان کرب و بلا میں قتل کیا جائے، لیکن چونکہ پروردگار عالم کو منظور تھا کہ میں حسین کے قربانی کی وجہ سے مذہب اسلام کو طاقت عطا فرماؤں گا، اس وجہ سے امام حسین کی قربانی ہوئی اور مذہب اسلام کو طاقت و قوت عطا کی گئی۔ اچھا، اس سے پہلے اور سنیں، اگر نبی کے اوپر اعتراض تو امیر معاویہ کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے، چونکہ امیر معاویہ ایک صحابی ہے، نبی کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن کیا یہ بتاؤ پروردگار عالم کے اوپر بھی اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ یہ تو سارا کارنامہ، یہ سارا معاملہ بنایا ہوا تو میرے پروردگار عالم کا ہے۔ اگر وہ نہ چاہتا تو حسین نہ آتے، وہ نہ چاہتا فاطمہ نہ ہوتی، وہ نہ چاہتا محمد نہ ہوتے، وہ نہ چاہتا امیر معاویہ نہ ہوتے، وہ نہ چاہتا میدان کرب و بلا نہ ہوتا۔ اس نے جب چاہا تب تو سب ہوا۔ اب اگر امیر معاویہ کے بارے میں لوگ کہیں کہ امیر معاویہ جانتے ہوئے اس کے باوجود بھی خلیفہ بنایا تو یہ غلط اعتراض، چونکہ بادشاہت کوئی گدی نہیں ہے کہ ہاں اس کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اس کے بعد معاملہ دیا جائے۔ ان کو بہتر لگا، انہوں نے اپنے بیٹے کو دے دیا۔ رہ گئی بات اعتراض کی، تو ذرا سوچو، ایک واقعہ سنو۔ امیر معاویہ کون ہے؟ وہ امیر معاویہ کی نماز فجر کا وقت ہونے والا، امیر معاویہ بستر استراحت پر آرام کر رہے ہیں، نماز فجر کا وقت ہوا، اذان ہوئی، شیطان حضرت امیر معاویہ کے آ کر کے پیر دبانے لگا، اور ایسا ویسا پیر نہیں دبایا، ایسا پیر دبایا کہ وسوسہ پیدا کیا کہ امیر معاویہ سو گئے، نماز فجر قضا ہو گئی۔ توجہ ہے، نماز فجر جب قضا ہو گئی تو امیر معاویہ کی جب صبح آنکھ کھلی، نماز فجر قضا ہوئی، رب کی بارگاہ میں رونے لگے، اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ جبریل جاؤ، امیر معاویہ کی نماز فجر جو چھوٹی ہے، ایک نماز کے بدلے میں اللہ انہیں ان کی رونے کی ادا کو پسند کر کے 1000 فجر کی نمازوں کا ثواب عطا فرماتا۔ آپ اندازہ لگائے، 1000 فجر کی نمازوں کا ثواب اللہ تعالی عطا فرماتا۔ دوسرے دن پھر سوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہی ایک بہت ہی سفید ریش شخص دروازے پہ آ کے دستک دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے امیر معاویہ اٹھ جاؤ، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ توجہ ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ امیر معاویہ اٹھے، وضو کیا، دیکھا کہ ایک سفید ریش شخص باہر کھڑا ہے، اس کو پکڑا، کہا تم کون ہو؟ کہا میں ایک اللہ کا بندہ ہوں۔ توجہ ہے، کہا میں ایک اللہ کا بندہ ہوں۔ کہا تم کیوں جگا رہے ہو؟ کہا اس سبب سے جگا رہا ہوں، اس سبب سے کہ تم نماز فجر ادا کر لو، مجھے بھی کچھ ثواب مل جائے گا۔ تو کہا مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ تم یقیناً کوئی اللہ کے نیک بندے ہو۔ توجہ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ تم اللہ کا کوئی نیک بندے ہو، سچ بتا تو کون ہے؟ تو کہا نہیں، بس آپ سمجھ لیں کہ میں کبھی بھی اللہ کے احکام سے کبھی بھی انکار نہ کر رہا ہوں، آپ کو جگا رہا ہوں، آپ نماز پڑھ لیں۔ تو کہا ایسے نماز نہیں پڑھوں گا، تو بتائے گا کہ تو کون ہے تب جانے دوں گا تجھے۔ پکڑ کس کی؟ گرفت کس کی؟ امیر معاویہ کی۔ شیطان بھی بھاگ نہیں سکتا، سوچی وہ مقام ہے امیر معاویہ کا، شیطان گرفت میں آ جائے تو باہر نہ جا پائے، یہ امیر معاویہ کا مقام ہے۔ امیر معاویہ کہتے ہیں تو بتا دے گا تبھی تجھے چھوڑوں گا کہ تو کون ہے۔ کہا کہ میں شیطان ہوں۔ تو کہا جب تو شیطان ہے تو مجھے نماز کے لیے جگا رہا ہے؟ قرآن تو یوں کہتا ہے ان الشیطان کان للانسان عدو مبین،
انسان کا سب سے بڑا دشمن کوئی ہے تو وہ شیطان ہے، اور تو مجھے جگا رہا ہے وہ بھی نماز کے لیے۔ نماز کے لیے تو شیطان وسوسے پیدا کرتا، تو مجھے کیوں جگا رہا ہے؟ اس میں بھی کچھ مصلحت ضرور ہے۔ تو اس نے بتایا، کہا اے میرے معاویہ، کل میں نے تمہاری فجر گل کر دی، اور جب فجر گل کیا تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک فجر کے بدلے میں جو 1000 فجر کا ثواب عطا کیا وہ مجھ سے رہا نہ گیا۔ میرے سینے پہ لوٹ رہا تھا وہ، کہ کہیں ایسا نہ ہو امیر معاویہ پھر سو جائیں، اللہ کی رحمت خوش ہو، پھر 1000 فجر کا ثواب عطا کر دے، اس وجہ سے تمہیں جگا رہا ہوں کہ اگر اٹھو گے اب نماز فجر ادا کرو گے تو یکے فجر کا ثواب ملے گا، کم سے کم 999 تو بچ جائیں گے۔ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ تو شیطان تمہارا سب سے بڑا ذاتی دشمن ہے، اس سے بڑا دشمن تمہارا کوئی نہیں ہے۔ امیر معاویہ کو جو لوگ برا بھلا کہتے ہیں وہ جہنمی ہیں۔ کون ہے وہ؟ جہنمی ہے۔ امیر معاویہ انہی صحابہ میں سے ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے موافق، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جو میرے صحابہ کی اقتداء کرے گا وہ راہ راست پر رہے گا۔ ہم امیر معاویہ کو برحق مانتے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک وفادار امیر معاویہ اور وفادار اہل بیت رہیں گے۔ ہماری زندگی وفادار اہل بیت ہے، انہی کے صدقے میں کھاتے ہیں۔ اگر عمر یہ کہے اے پروردگار، اے عمر خود یہ کہے کہ قسم خدا کی خاندان اہل بیت کے صدقے میں عمر کے سروں پر بال موجود ہے، تو میں یہ مانتا ہوں کہ خاندان اہل بیت کے صدقے میں ہم مسلمانوں کی زندگیاں موجود ہیں۔ خاندان اہل بیت نہیں ہوتے تو میں زندہ نہیں ہوتا۔ آج دیکھو نام کیا ہے لوگوں کا، کسی کا نام ہے محمد ظفر حسین، نام کیا؟ محمد ظفر حسین۔ کسی کا نام ہے صابر حسین، کسی بچی کا نام ہے زینب، کسی بچی کا نام ہے سکینہ، کسی کا نام ہے محمد حسن۔ نام دیکھو، اتنے پیارے نام، اتنے پیارے نام کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کا مقام اتنا دوبالا کیا کہ ان لوگوں نے گردنیں کٹانے کے باوجود بھی تاریخ گواہ ہے کہ جو لوگ میدان کرب و بلا میں اپنی گردنوں کے کٹا کے الگ پڑے تھے، آج ان کی تاریخ زندہ ہے۔ جو وہاں زندہ کرے تھے آج لوگ انہیں مردہ کہہ رہے ہیں۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے۔ مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں، اور زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ حضرت امام حسن مجتبی نے 6 ماہ امیر معاویہ کے بعد پہلے خلافت کی، پھر امیر معاویہ کو دیا۔ امیر معاویہ نے یزید کو دیا۔ یزید نے زبردستی امام حسین سے بیعت کرنے کی کوشش کی۔ کل انشاءاللہ عز و جل آپ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ فضیلتیں سننے کے بعد میدان کرب و بلا میں کس طریقے سے سیدنا امام حسین نے اپنی گردن کٹائی، وہ مدینہ پاک کہ نبی کائنات ارشاد فرمائے جس مدینہ پاک کے بارے میں کہ نبی یوں ارشاد فرمائے مدینہ مجھے بڑا پیارا ہے، وہ مدینہ اہل بیت چھوڑ کر کے جب جا رہے ہو ذرا سوچو کلیجے پر کتنا بوجھ رہا ہوگا۔ وہ مدینہ کہ جب اس مدینہ کے بارے میں سیدہ فاطمہ فرمائے کہ یہاں میرے والد گرامی ہے، یہ مدینہ مجھے اس وجہ سے پیارا ہے چونکہ یہاں گنبد خضرا ہے، میرے رسول کا روضہ موجود ہے۔ لیکن جب اس کو چھوڑنا پڑے تو سوچو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی محنت و مشقت کے ساتھ ہم آگے اپنا سفر کرتے ہیں، یہ میرا کلیجہ میرا دل جانتا ہے۔ امام حسین نے کس طریقے سے مکے سے مدینے سے مکے اور مکے سے کوفے کا کس طریقے سے سفر کیا، کس طریقے سے اپنی زندگی امام حسین نے مذہب اسلام کے نام پر قربان کیا، انشاءاللہ عز و جل یہ بیان کل آپ سنیں گے۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے طفیل
اللہ تعالی ہم سب کو تمام اہل بیت اطہار اہل صحابہ کی محبت کرنے والا بنائے، ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار بنائے، نبی سے سچی محبت کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی امام حسین کی محبت میں زندگی عطا فرمائے، امام حسین کی محبت میں موت عطا فرمائے، تاکہ جب میدان محشر میں جائیں تو ہم یہ کہیں کہ ہم حسین کے غلام ہیں، میرے نبی خوش ہوں کہ یہ میرے نواسے کا غلام ہے، مصطفیٰ اعراض نہ فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ اسی طریقے سے اہل بیت اطہار کی محبت میں زندگی گزارتے رہیں، آپ کا بیڑا دنیا میں بھی پار رہے گا اور آخرت میں بھی۔ ان عورتوں کے نام ایک بات بہت چھوٹی سی سن لیں، عورتیں اگر اپنی زندگی کاٹنا چاہیں تو سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پر اپنی زندگی کاٹے، چونکہ سیدہ فاطمہ عبادت پوری رات کرتی ہیں تو ان کو کچھ دیر تو عبادت کرنا ہی چاہیے، کرنا چاہیے نا۔ اور وہ بھی آج کا یہ ماحول، پہلی سے لے کر کے 10 تک ماہ محرم الحرام ایسا مہینہ ملا ہے، ایسا مہینہ کہ اس مہینے میں بہت سارے مجاہدین اسلام نے اپنی جان قربان کر کے مذہب اسلام کے پرچم کو بلند کیا ہے۔ ان کنیزوں کو چاہیے کہ سیدہ فاطمہ کی غلامی لے لیں، اللہ تعالیٰ ان کو سیدہ فاطمہ کی غلامی میں شامل فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کھڑے ہو جائیں۔